بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اس وقت کوئی پرایا نہیں بیٹھا ہوا، دیکھ سوزان میرے ساتھ میری ملکہ ایزابیلا ہے، میرے دائیں جانب میری بہن نویرہ اور اس کے ساتھ میری ملکہ کی بہن اربونا بیٹھی ہوئی ہے۔ تم جو کہنا چاہتی ہو بلا جھجک ان کی موجودگی میں کہو، میرا ان سے کوئی پردہ کوئی راز نہیں ہے۔ اس پر فرولندا کے اشارے پر روزان پہلے ایک نشست پر بیٹھ گئی، پھر وہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہی تھی۔ آقائے محترم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایرولیس اور بوریلی نام کے وہ چرواہے جن کے ساتھ آپ نے اپنی بہن نویرہ اور ملکہ ایزابیلا کی بہن اربونا کو منسوب کیا ہے، وہ نصرانی نہیں بلکہ حقیقی طور پر وہ مسلمان ہیں۔ بس بھیس بدل کر وہ ہسپانیہ کے ایک شہر سے دوسرے شہر اور سارے علاقوں میں گھومتے ہیں اور آپ کے خلاف سلطان ابوالحسن کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد روزان لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر کہتی چلی گئی، آقائے محترم، ایرولیس کا اصل نام رقیم بن خلات ہے اور بوریلی کا اصل نام منظر بن طریف ہے۔ انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا رکھا ہے اور اس گروہ کے ساتھ وہ جبل الثلج میں رہتے ہیں جسے یہ اپنا مسکن کہہ کر پکارتے ہیں۔ رقیم بن خلات جو ایرولیس کے بیس میں ہسپانیہ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اپنے ریوڑ کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، یہ اس مسکن کا امیر اعلیٰ ہے، جبکہ منظر بن طریف امیر سویم ہے۔ روزان کے اس انکشاف پر فرولندا اور ملکہ ایزابیلا دونوں کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ پھر فرولندا روزان کی طرف دیکھتے ہوئے بکھری بکھری سی آواز میں کہہ رہا تھا، دیکھ روزان، تجھے کیسے پتا چلا کہ ایرولیس اور بوریلی نصرانی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ مسلمان ہیں؟ اس پر روزان پھر کہہ رہی تھی، آقا، جس وقت ابو عبداللہ شہر کے نواح میں اپنے باپ سلطان ابوالحسن پر حملہ آور ہوا تھا، اس جنگ کے دوران ایک نیا لشکر پہلو کی طرف سے ابو عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا اور وہی لشکر ابو عبداللہ کی شکست کا باعث بن گیا تھا۔ ابو عبداللہ اس نئے لشکر کے سلسلے میں تجسس میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا جریر بن حمدون کو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس نئے لشکر کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں کہ وہ کون ہے۔ جریر بن حمدون نے اپنے دو خاص آدمیوں کو اس کام پر مقرر کیا تھا۔ جریر بن حمدون کے وہ دونوں آدمی آج محل میں داخل ہو کر جریر بن حمدون سے ملے ہیں اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس لشکر کی وجہ سے مالکا کے نواح میں ابو عبداللہ کو شکست ہوئی تھی، وہ لشکر رقیم بن خلات کا تھا اور ابو عبداللہ پر رقیم بن خلات ہی حملہ آور ہوا تھا۔ محترم، یہ بھی کہوں کہ رقیم بن خلات اس وقت اپنی لشکر اور ریوڑ کے ساتھ جبل رندا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو جبل رندا میں آپ اس کا گھیراؤ کر کے اسے گرفتار کر سکتے ہیں اور اسے یہاں بلا کر حقیقت حال سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ روزان کے اس انکشاف پر نویرہ بیچاری کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اربونا کی بھی حالت اس موقع پر کسی بھی صورت نویرہ سے مختلف نہ تھی۔ دوسری طرف فرولندا اور اس کی ملکہ ایزابیلا کی حالت بھی اس انکشاف پر ازا شکنی، خار صحرا اور ویران موسموں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر فرولندا حرکت میں آیا اور اپنی قریب پڑی ہوئی لکڑی کی ہتھوڑی اٹھائی اور پہلو میں پیتل کے تشت پر دے ماری تھی۔ تشت پر ضرب پڑنے سے کمرے میں ایک آواز گونجی، جس کے جواب میں ایک محافظ باغا باغا اندر آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فرولندا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی جاؤ، آگیلار، گیلر، یودلیس اور سنیکا کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی وہ محافظ مڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرولندا کا سپہ سالار اعلیٰ آگیلار، نائب سپہ سالار گیلر، فرولندا کے محافظ دستوں کا سالار یودلیس اور فرولندا کا درباری پہلوان سنیکا اس کمرے میں داخل ہوئے اور فرولندا کے کہنے پر خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان چاروں کو فرولندا نے روزان کے بتائے ہوئے انکشاف سے آگاہ کیا تھا۔ اس انکشاف پر وہ چاروں بھی دنگ رہ گئے تھے۔ اس کے بعد فرولندا اپنا آخری فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، آگیلار اور گیلر، میری بات غور سے سنو۔ غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان چرواہوں کا معاملہ نپٹانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تم دونوں خاصے بڑے لشکروں کے ساتھ ابھی اور اسی وقت جبل رندا کی طرف جاؤ۔ وہاں اس وقت ایرولیس اور بوریلی، جن کے اصل نام رقیم بن خلات اور منظر بن طریف ہیں، اپنے ریوڑ کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ان پر حملہ آور ہو اور ان دونوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ اور ان کے ساتھی مزاحمت کریں تو ان کے سارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، تاہم ان دونوں کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانے کی کوشش کرو۔
یہاں تک کہنے کے بعد فرولندہ رکا۔ اس کے بعد وہ یودلیس اور سنیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یودلیس اور سنیکا، تم ابھی اور اسی وقت ایک اہم کام کرو، اور وہ یہ کہ لوہے کی ایک مضبوط بگھی تیار کراؤ۔ اس کے اندر نر مادہ 2 بھوکے شیروں کو بند کر دو۔ رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف جب بھی گرفتار ہو کر میرے سامنے آئیں تو ان دونوں کا معاملہ نمٹانے کے لیے میں ان دونوں کو بھوکے شیروں کے ایک کمرے میں بند کر دوں گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ عین اس موقع پر روزان پھر بولی، آقا، رقیم بن خلاد کے متعلق میں آپ پر چند انکشاف اور کر دوں۔ اول یہ کہ ملکہ ایزابیلا کی بہن روتا اور اس کی سوتیلی ماں سوزان کو البارس کے قلعے سے رقیم بن خلاد نے ہی بھگایا تھا، اور اب روتا رقیم بن خلاد کی بیوی ہے جبکہ اس کی ماں سوزان مر چکی ہے۔ آقا، رقیم بن خلاد سے متعلق مزید انکشاف یہ کہ ہسپانیہ کی سرزمین میں بالدی گھوت کے نام سے جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں یہ سب رقیم بن خلاد ہی کرتا ہے۔ آپ کے باغی سردار بالدی گھوت کو اس رقیم بن خلاد نے شروع ہی میں ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی وارداتیں ہوئی یہ رقیم بن خلاد ہی کرتا رہا، اور بالدی گھوت کے نام کے خنجر ہر واردات میں یہ چھوڑتا رہا۔ یہاں تک کہنے کے بعد روزان کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں جاتی ہوں۔ پھر فرولندہ کا اشارہ پا کر باہر نکل گئی تھی۔ فرولندہ کے حکم پر آگیلار، گھیلر، یودلیس اور سنیکا بھی وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک نویرا اور اربونا وہاں بیٹھی رہیں، پھر وہ دونوں بہنیں بھی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ اسی روز شام کے وقت آگیلار اور گیلر 2 بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے قرطبہ سے کوچ کر گئے تھے۔ رقیم بن خلاد نے سلطان الغزل کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ فرولندہ کے خلاف جنگ میں سلطان الغزل کا پورا ساتھ دے گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جنگ سے پہلے وہ جبل رندہ میں جا کر اپنی لشکر اور پڑاؤ کے ساتھ قیام کرے گا، اور وہیں سے اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نکل کر فرولندہ کے لشکر پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہوگا اور اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اسی وعدے کے مطابق رقیم بن خلاد اپنے مسکن سے نکلا۔ اپنے ریوڑ کو چراتا ہوا وہ شمال مشرق کی طرف بڑھا، اور دریائے کبیر کو عبور کر کے وہ جبل رندہ کی سرسبز وادیوں میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اسی پڑاؤ کے دوران ایک روز سورج غروب ہونے کے بعد جبکہ چاروں طرف شام پھیلنا شروع ہو گئی تھی، راہب یولوجیس اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رقیم بن خلاد کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا رقیم بن خلاد کے خیمے کے قریب آ رکا۔ لمحہ بلمحہ پھیلتی اور گہری ہوتی تاریکی میں رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف اس وقت خیمے کے باہر آ کے جلتے آلاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب راہب یولوجیس کو گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنے قریب دیکھا تو وہ دونوں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ قریب آ کر راہب یولوجیس اپنے گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے کو اس نے آ کے آلاؤ کے قریب ہی کھڑا کر دیا۔ پھر وہ رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف کے پاس آتے ہوئے بدحواسی اور پھولی ہوئی سانسوں میں کہہ رہا تھا، امیر محترم، آپ فوراً بلکہ ابھی اور اسی وقت اپنا پڑاؤ یہاں سے اٹھائیں اور فوراً دریائے کبیر اور دریائے شنیل کو عبور کر کے غرناطہ کی مملکت کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ اس پر رقیم بن خلاد نے راہب یولوجیس، جس کا اصل نام جابر بن بکر تھا، اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، دیکھ جابر میرے بھائی، کیا ہوا؟ تو اتنا بدحواس کیوں ہے؟ تیری سانسیں اکھڑی کیوں ہیں؟ اس پر جابر بن بکر کہنے لگا، امیر محترم، غضب ہو گیا۔ فرولندہ اور اس کے سالاروں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ نصرانی نہیں مسلمان ہیں۔ آپ ایرولیس نہیں اور رقیم بن خلاد ہیں، اور بوریلی منظر بن طریف ہے، اور یہ کہ جبل السلج میں آپ کا مسکن ہے اور جس کے آپ امیر ہیں، اور یہ نصرانی بھیس میں آپ ہسپانیہ کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک وارداتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بالدی گھوت کے بیس میں آپ ہی ساری وارداتیں کرتے ہیں، اور بالدی گھوت کو قتل کرنے کے بعد جہاں بھی آپ نے وارداتیں کی ان کے نام کے خنجر پھینکے۔ لہٰذا فرولندہ نے آگیلار اور اپنے نائب سپہ سالار گھیلر کو 2 بڑے لشکر دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ آپ کے لشکریوں کو تہہ تیہ کر کے آپ دونوں کو زندہ گرفتار کر کے فرولندہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ امیر محترم، فرولندہ نے اپنے محافظ دستوں کے سالار اور اپنے دربار کے پہلوان یودلیس اور سنیکا کو لوہے کی ایک بگھی تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس بند بگھی میں 2 نر مادہ بھوکے شیروں کو رکھیں، اور جب آپ اور منظر بن طریف کو گرفتار کر لیا جائے تو فرولندہ چاہتا ہے کہ آپ دونوں کو ان بھوکے شیروں کے سامنے پھینکا جائے۔
امیر محترم، ان حالات میں میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً اپنا پڑاؤ اٹھائیں اور یہاں سے کوچ کر جائیں۔ آگیلار اور گیلر دونوں اپنے لشکر کے ساتھ عنقریب آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے جبل رندہ میں داخل ہوں گے۔ میں بڑی مشکل سے سب کی نظریں بچا کر الٹے سیدھے راستوں سے اس طرف آیا ہوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ امیر محترم، میں یہ بھی نہیں جان سکا کہ کس نے فرلندہ کو خبر دی ہے کہ آپ ایرولیس نہیں رقیم بن خلات ہیں اور منظر بن طریف بوریلی نہیں۔ بہرحال میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس راز سے کس نے پردہ اٹھایا ہے۔ فی الفور آپ یہاں سے کوچ کریں، میں جاتا ہوں، اس لیے کہ قرطبہ میں میری اس موقع پر غیر حاضری میری ذات کو مشکوک بنا دے گی۔ اس پر رقیم بن خلات فوراً بول اٹھا، جابر میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم نے نئی صورتحال سے مجھے آگاہ کیا۔ تم جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جابر بن بکر دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر رات کی تاریکی میں سر پر دوڑا دیا تھا۔ جابر بن بکر کے جانے کے بعد رقیم بن خلات نے بڑے غور سے منظر بن طریف کی طرف دیکھا، پھر کہا، منظر میرے بھائی، حالات واقعی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے منصور بن نعمان کے نام پیغام لکھ کر بھجواؤ اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ اس کے بعد یہاں سے فوراً کوچ کا حکم دو۔ ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ دریائے کبیر اور دریائے شنیل کے سنگم کی طرف کوچ کریں گے۔ تم پہلے پیغام رساں شاہین کو روانہ کرو، اس کے بعد میں تفصیل سے تمہارے ساتھ لائے عمل طے کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تم لشکر کو کوچ کا حکم بھی دو۔ رقیم بن خلات کا یہ حکم ملتے ہی منظر بن طریف فوراً حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی لشکر اور ریوڑ کو کوچ کا حکم دیا۔ جلدی جلدی اس نے ساری صورتحال ایک کاغذ پر لکھی، کاغذ تہہ کر کے ایک شاہین کے پاؤں میں باندھا، پھر اسے فضا میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ رقیم بن خلات کے پاس آیا تو رقیم بن خلات اسے کہنے لگا، دیکھ منظر میرے بھائی، پڑاؤ میں اس وقت جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ تم اپنے پاس رکھو اور ریوڑ کو لے کر بڑی تیزی سے گمنام راستوں کے ذریعے دریائے کبیر اور دریائے شنیل کے سنگم کی طرف کوچ کرو۔ دوسرا آدھا لشکر میں اپنے پاس رکھوں گا اور تمہارے بائیں طرف یعنی جس طرف قرطبہ شہر پڑتا ہے اس جانب میں کوہستانی سلسلوں کو گات بناتے ہوئے تمہارے ساتھ آگے بڑھوں گا، اور جب آگیلار اور گیلر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئیں گے تو میں ان کی راہ روکوں گا تاکہ تمہیں باحفاظت دونوں دریاؤں کے سنگم تک پہنچنے کی مہلت مل جائے۔ میں انہیں روکے رکھوں گا، ان کے ساتھ گریز اور بچاؤ کا کھیل کھیلوں گا اور رات کی تاریکی میں انہیں جل دیتا ہوا خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دونوں دریاؤں کے سنگم کی طرف بڑھتا رہوں گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں نے پڑاؤ کے اندر جس قدر لشکر تھا اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا، پھر وہ فوراً وہاں سے کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر دریائے کبیر اور دریائے شنیل کے سنگم کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بڑی تیزی سے گہری ہوتی رات زمین پر بچھتی شبنم کو چومتی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں منظر بن طریف اپنے حصے کے لشکر اور ریوڑ کو لیے جبل رندہ کے اندر ہی اندر پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے بائیں طرف پہلو بپہلو رقیم بن خلات بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے شنیل اور دریائے کبیر کے سنگم کا رخ کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے چلے جا رہے تھے۔ رات آدھی کے قریب گزری ہوگی کہ رقیم بن خلات نے فوراً اپنے لشکر کو روک لیا تھا، اس لیے کہ دور شمال مشرق کی طرف سے اسے کچھ روشنیاں دکھائی دی تھیں۔ اپنے لشکر کو روکنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا ریوڑ کی طرف آیا۔ پھر ریوڑ کے آگے وہ منظر بن طریف کے قریب آیا۔ رقیم بن خلات کو یوں اپنی طرف آتے دیکھ کر منظر بن طریف نے ریوڑ لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رقیم بن خلات منظر بن طریف کے قریب آیا اور اسے بڑی فکر مندی میں کہنے لگا، منظر میرے بھائی، محتاط رہنا، میں نے اپنے لشکر کو روک دیا ہے۔ میں نے فضاؤں میں کچھ روشنیاں دیکھی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے قرطبہ کی طرف سے جو لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آگیلار اور گیلر کی سرکردگی میں روانہ کیے گئے ہیں وہ نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ جو روشنیاں میں نے فضا میں دیکھی ہیں وہ انہی لشکروں کی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ مشعلیں روشن کر کے رات کی تاریکی میں ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی دیکھ، زندگی میں میرے اور تیرے لیے ایسا کڑا وقت آیا ہے، میں نے تو نصرانیوں کی قید میں اس سے بھی کھڑے وقت دیکھے ہیں، پر سن میرے بھائی، ہمت نہ ہارنا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔
جو تلوار تجھ پر گرے گی پہلے وہ میرا حلقوم کاٹ کر تیری طرف آئے گی۔ رقیم بن خلاد کے ان الفاظ سے منظر بن طریف ایسا متاثر ہوا، گھوڑے کو وہ قریب لایا اور بڑی عقیدت میں اس نے رقیم بن خلاد کا گھٹنا پکڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ منظر بن طریف اپنے آپ کو آپ کا ایک ادنا خادم سمجھتا ہے، قسم خداوند قدوس کی آپ کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو میں کاٹ دوں گا، اور جو ہاتھ آپ پر اٹھیں گے وہ میری لاش کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ اس پر رقیم بن خلاد نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، سن منظر میرے بھائی، تم اپنے حصے کے لشکر اور ریوڑ کو لے کر پہلی رفتار سے آگے بڑھتے رہو۔ جو لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے میں اس کی راہ روکنے کی کوشش کرتا ہوں، تم مت رکنا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وقت ضائع کیے بغیر آنے والی صبح کو دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤ۔ دیکھو جب تم سنگم پر پہنچ جاؤ اور دیکھو کہ میں پیچھے سے نہیں آیا تو منظر بن طریف خبردار میرا انتظار نہ کرنا، تم بلا جھجک اپنے ریوڑ لشکر کو لے کر دریاؤں کا سنگم پار کر کے غرناطہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے منصور بن نعمان کو بھی ہمارا پیغام پہنچ جائے اور وہ بھی تمہاری مدد کو پہنچ جائے۔ میں کسی نہ کسی طرح دشمن سے الجھتا ہوا ضرور دونوں دریاؤں کے سنگم کو عبور کر کے غرناطہ کی سلطنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ منظر بن طریف کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رقیم بن خلاد اس سے پہلے بول پڑا، دیکھ منظر میرے بھائی، اب کچھ مت کہنا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں اس میں تیری اور میری دونوں ہی کی بہتری ہے۔ تم اپنے لشکر کے ساتھ اپنی پوری رفتار سے دریاؤں کے سنگم کی طرف بڑھو، میں واپس جاتا ہوں اور حملہ آور لشکر کو اپنے ساتھ الجھا کر تمہیں دونوں دریاؤں کے سنگم کی طرف نکل جانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اس کے بعد منظر بن طریف سے کوئی مزید گفتگو کیے بغیر رقیم بن خلاد نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور پھر ایڑ لگا کر اسے سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ منظر بن طریف اور رقیم بن خلاد کے حکم پر پھر بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ واپس آ کر رقیم بن خلاد نے وقت ضائع کیے بغیر انتہائی تیزی اور پھرتی سے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کو رقیم بن خلاد نے اس صحرا کے کنارے گات میں بٹھا دیا تھا جس صحرا پر تعاقب کرنے والا لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا، جبکہ خود رقیم بن خلاد لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ ذرا آگے جا کر گات میں جا بیٹھا تھا۔ تعاقب کرنے والا لشکر جس کے اگلے سوار ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اٹھائے ہوئے تھے، جب لشکر بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا اس جگہ کے پاس سے گزرنے لگا جہاں رقیم بن خلاد نے اپنی لشکری گات میں بٹھائے تھے، تو رقیم بن خلاد کے لشکریوں نے ایسی تیز، ایسی تند اور ایسی موسلا دھار قسم کی تیر اندازی کی کہ تعاقب کرنے والے لشکر کی اگلی کئی صفیں زمین بوس ہو کے رہ گئی تھیں۔ عین اسی موقع پر جبکہ رقیم بن خلاد کے لشکریوں نے دشمن کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر درہم برہم کر دیا تھا، ایک پہلو کی طرف سے جہاں رقیم بن خلاد کے لشکریوں کے تیر نہیں پہنچتے تھے، خود رقیم بن خلاد تعاقب کرنے والے لشکر پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ رقیم بن خلاد کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا خون خوار اور ایسا اچانک تھا کہ دشمن کے انگنت لشکریوں کو کاٹتا ہوا وہ دشمن کے لشکر کے وسط تک چلا گیا تھا۔ ایک تو رقیم بن خلاد کے پہلے حصے کے لشکریوں کی تیر اندازی سے ہی تعاقب کرنے والوں میں کھلبلی اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ اب جو رقیم بن خلاد نے ایک طرف سے ان پر قضا ثابت ہونے والا شب خون مارا تو تعاقب کرنے والے اپنی ساری پیش قدمی اور اپنی منزل کے سارے ہی راستے فراموش کر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تک اندر گھس کر رقیم بن خلاد تعاقب کرنے والے دشمنوں کے لشکر کو کاٹتا رہا، پھر اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کا وہ حصہ جو تیر اندازی کے لیے گات میں بٹھایا تھا اسے بھی اس نے ساتھ ملایا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ تعاقب کرنے والے لشکر نے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالا، پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد آگے جا کر ایک بار پھر رقیم بن خلاد نے ان پر جان لیوا شب خون مارا۔ اس طرح رقیم بن خلاد وقفے وقفے سے اس لشکر پر کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے سے ہوتا ہوا شب خون مارتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ساتھ الجھائے دریائے کبیر اور دریائے شنیل کے سنگم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو منظر بن طریف اپنے لشکر اور ریوڑ کے ساتھ دریائے شنیل اور دریائے کبیر کے سنگم کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔
لیکن اچانک بدلتی ہوئی صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لشکر اور ریوڑ کو رک جانے کا حکم دیا اور پڑاؤ کر لیا تھا، اس لیے کہ دونوں دریاؤں کے سنگم سے پہلے ہی ایک بہت بڑا لشکر منظر بن طریف کی راہ روکے کھڑا تھا۔ یہ لشکر فرولندا کے سپہ سالار اعلیٰ آگیلار کا لشکر تھا۔ منظر بن طریف رک کر پڑاؤ کر ہی رہا تھا کہ پچھلی سمت سے بھی دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر نامودار ہوا اور اس لشکر کی کمانداری فرولندا کا نائب سپہ سالار گیلر کر رہا تھا۔ منظر بن طریف کے لیے اب صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی تھی۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ سامنے کی طرف سے فرولندا کے سپہ سالار آگیلار نے راہ روک لی ہے اور پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے فرولندا کا نائب سپہ سالار گیلر پہنچ چکا ہے، اور یہ کہ ان کے لشکر کی تعداد اس قدر ہے کہ اگر سارے چرواہے بھی مل جائیں اور انہیں ضرب دیں تب بھی فرولندا کے اس لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ اس صورتحال سے منظر بن طریف بڑا پریشان تھا، نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس نے جو کچھ تھا اسی پر اکتفا کرنے کا عہد کیا۔ چھوٹا سا جو لشکر اس کے پاس تھا اسے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آدھے حصے کے ساتھ سامنے والے لشکر سے اور دوسرے آدھے کے ساتھ تعاقب کرنے والے لشکر سے اپنے ریوڑ اور اپنے چرواہوں کا دفاع کرے گا۔ منظر بن طریف جانتا تھا کہ دشمن کے دونوں لشکروں کے سامنے اس کے لشکروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ لمحوں کے اندر اسے پیس کر رکھ دیں گے، تاہم اسے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ منظر بن طریف جانتا تھا کہ موت و قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے اور یہ کہ اس کے لشکری چند لمحوں تک بھی سامنے کی طرف سے آگیلار اور پشت کی طرف سے گیلر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور یہ کہ دونوں لشکر لمحوں کے اندر ان کا قتل عام کر دیں گے۔ منظر بن طریف اس لحاظ سے بھی زیادہ فکر مند اور پریشان تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے رقیم بن خلاد کے متعلق بھی کوئی خبر نہ دی تھی، اور ہر مخبر رقیم بن خلاد اس کے لشکریوں کے متعلق لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ تاہم منظر بن طریف سامنے اور پشت کی طرف سے جھانکتی ہوئی موت اور قضا کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا تھا۔ جس وقت منظر بن طریف فرولندا کے لشکر کے دونوں حصوں کے سامنے اپنے دفاع کی تیاریوں میں مصروف تھا، دائیں طرف کے کوہستانی سلسلوں کے اندر سے ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ بری طرح کام میں مصروف منظر بن طریف چونک پڑا تھا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ اس سوار کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سوار منظر بن طریف کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے خوشی کی ملی جلی آواز میں کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ دشمن کے لشکروں کے سامنے انتہائی پریشان اور فکر مند ہوں گے، پر ایسا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن طریف، مجھے امیر رقیم بن خلاد نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں جس وقت امیر نے آپ کو دونوں دریاؤں کے سنگم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تھا، وہ رات کے وقت تعاقب کرنے والے لشکر سے الجھ گئے تھے۔ امیر آہستہ آہستہ دریاؤں کے سنگم کی طرف بڑھتے ہوئے اس لشکر کو الجھاتے ہوئے اس پر شب خون مارتے رہے، یہاں تک کہ صبح تک امیر نے تعاقب کرنے والے اس لشکر کے ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا ہے۔ اب تعاقب کرنے والے اس لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔